حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ایک روایت میں راوی سفیان کے یہ لفظ ہیں، تم میں سے افضل وہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 211۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 212۔ عاصم بن بہدلہ نے حضرت مصعب بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم نے کہا، مصعب بن سعد نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس جگہ بٹھایا کہ میں قرآن پڑھاؤں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 213۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنجبین کسی ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور بو بھی خوشگوار ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کسی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں۔ جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کسی ہے، اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال تم میں کسی ہے، اس کا ذائقہ بھی تلخ ہے اور خوشبو بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 214۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو پھر اسے پڑھو اور سو رہو، یعنی رات کو نماز میں تلاوت کرو لیکن ساری رات نماز نہ پڑھو بلکہ کچھ وقت آرام بھی کرو، کیونکہ قرآن اسے سیکھنے والے اور اس کے ساتھ قیام کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے چمڑے کی ایک تھیلی کستوری سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہو، اور جس نے قرآن سیکھا پھر سو رہا حالانکہ قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے چمڑے کی تھیلی میں کستوری ہو اور اس کا منہ رسے وغیرہ سے کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان کے مقام پر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ وادی مکہ کے باشندوں پر ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے اپنا نائب کسے مقرر کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ابزہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ایک مولا کو ان پر حاکم مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا، وہ کتاب اللہ کے عالم ہیں، علم میراث کے بھی عالم ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم اور اس پر عمل کی وجہ سے
بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا اور اس سے اعراض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، اگر تو صبح کو علم سیکھنے کے لیے نکلے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو صبح نکل کر علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 219۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 220۔ کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں،